حافظ صاحب کو تراویح پڑھانے کی اجرت یا لفافہ دینا کب حرام ہے اور کن صورتوں میں جائز ہے، یہ شرعی مسئلہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بلکہ 99% حافظ صاحب کو لفافہ یا خدمت ان کی جاتی ہے، تو اگر حرام طریقوں سے ہو رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کو حلال کی طرف موڑیں تاکہ آپ کے لیے پیسے لینا درست ہو اور مسجد انتظامیہ کے لیے پیسہ دینا درست ہو۔ حرام کی کیا صورتیں ہیں؟ اگر صراحتاً وہ پیسے مانگتا ہے کہ بھئی میں قرآن پڑھاؤں گا، تراویح پڑھاؤں گا اور تراویح میں قرآن سنانے کے میں اتنے پیسے لوں گا، سامع کہتا ہے تراویح میں قرآن سننے کے میں اتنے پیسے لوں گا، تو صراحتاً اگر ڈیل ڈن ہوتی ہے تو یہ جو پیسے لیے جا رہے ہیں یہ حرام ہے۔ اسی طرح وہ سوٹ کا کہتا ہے کہ میں جب پڑھا لوں گا تو مجھے 20-25 ہزار کا لفافہ بھی چاہیے ہوگا اور ایک سوٹ بھی چاہیے ہوگا، ایک خوشبو بھی چاہیے ہوگی، تو سوٹ بھی حرام ہوگا، خوشبو بھی حرام ہوگی، کیونکہ یہ سارا قرآن کی اجرت کے طور پر لیا جا رہا ہے، اور قرآن کی طاعتوں کی نیکیوں کی اجرت لینا ناجائز ہوتا ہے۔ علماء متاخرین نے ضرورت کی بنیاد پر صرف 5 وقت کا نماز پڑھانے والا جو امام ہے نا، اس کے لیے اس کو جائز رکھا ہے۔ قرآن سکھانے والا، اس کے لیے یہ اجرت کو جائز رکھا ہے۔ وعظ کرنے والا جو بالکل قرآن و حدیث کے مطابق وعظ کرے، لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت کرے، ان کے لیے تو بڑی لمیٹڈ جگہیں ہیں جہاں پہ طاعتوں پہ اجرت لینا جائز ہے۔ تراویح میں قرآن سنانا ان اجازتوں میں داخل نہیں ہے، لہٰذا صراحتاً پیسہ مانگا تو حرام ہے۔ اسی طرح صراحتاً نہیں ہے لیکن دلالتاً ہے، ہر سال 25,000 روپے دیے جاتے ہیں، تو اس سال اسپیسیفکلی فون کر کے طے نہ بھی کیے جائیں، لیکن مسجد انتظامیہ کو بھی پتہ ہے کہ 25,000 دینا لازمی ہے، اور اس حافظ صاحب کو بھی پتہ ہے کہ طے کیا کرنا ہر سال پتہ ہی ہے ان کو کہ 25,000 کے بغیر تو میں پڑھتا نہیں ہوں، تو یہاں پہ صراحت نہیں بھی ہے لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ دینا لینا طے کیا گیا ہے، پہلے کبھی طے کیا گیا تھا، اب ہر سال وہی والا چل رہا ہے، یا ایک نارم بن گیا ہے، وہ دینا لازم سمجھتے ہیں، یہ ملنا لازم سمجھتا ہے، اس کو نہ دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے، جھگڑتا ہے اور اگلی دفعہ آنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ دلالتاً یہاں پر انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، تب بھی پیسے لینا حرام ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حافظ صاحب صراحتاً کہتے ہیں کہ بھئی میں پیسے نہیں لوں گا، دلالتاً بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، صراحتاً بھی حافظ صاحب منع کر دیں، تو پھر مسجد انتظامیہ ختم قرآن کے وقت ان کی خدمت میں 2-3 سوٹ دے دیتی ہے، مٹھائی کا ڈبہ دے دیتی ہے، پیسے دے دیتی ہے، تو یہ چونکہ نہ صراحتاً ہے نہ دلالتاً ہے، تو یہ قرآن کی اجرت نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ مسجد کمیٹی کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ تحفہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مسجد انتظامیہ حافظ صاحب کو اجیر کے طور پر رکھ لے، اجارہ کر لیں، یعنی وہ یہ کہیں کہ ہم آپ کو رمضان المبارک کے پورے مہینے میں روزانہ 3 گھنٹوں کے لیے اجیر رکھتے ہیں، 8 بجے سے 11 بجے تک، اور آپ کا پورے مہینے کا ان 3 گھنٹوں کا اجارہ اجرت اتنی ہوگی، اور ہر وہ جائز کام جو آپ کے منصب کے مطابق ہو وہ آپ سے کروایا جائے گا۔ یہ آفر کر دیں مسجد انتظامیہ اور حافظ صاحب اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اس کے بعد 8 بجے اپنی ڈیوٹی پہ حافظ صاحب آئیں اور تراویح پڑھا دیں، تو ان سے چونکہ اجارہ مطلقاً ہوا تھا، ہر جائز کام پہ ہوا تھا، اور وہ مسجد میں وہاں پر حاضر بھی ہیں، تو یہ اجرت ان کے لیے لینا حلال ہوگی، کیونکہ ڈائریکٹلی یہ قرآن پڑھنے کی اجرت نہیں ہے بلکہ ایک جنرل چیز پر اجارہ ہوا ہے، خاص طور پہ یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ چوتھی والی چیز کرنی چاہیے۔ اب چونکہ اگر کسی کو لفافہ بالکل بھی نہ دیا جائے تو بہت ساری مساجد ایسی ہیں جس میں حافظ صاحب ایگری ہی نہیں کریں گے، کیونکہ حافظ صاحب ویسے ہی بیچارے بہت غریب ہوتے ہیں اور پیسوں کی انہیں سخت ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے کیس میں اگر ہم ان کو منع ہی کر دیں تو وہ کہیں گے کہ بھئی پھر یہ والا ٹائم ہم کہیں اور لگائیں، میرے گھر میں تو فاقے ہیں، میرے بچوں کی عید کی تیاری کرنی ہے، میں کہیں اور لگاؤں گا، تو اس سے تراویح کا نقصان ہوگا، بہت زیادہ ہمیں پڑھنے والے حافظ اویلیبل نہیں ہوں گے، تو یہ والا کام کر لینا چاہیے، اور اس کے ذریعے آپ ان کو دیں گے تو مسجد انتظامیہ کا دینا بھی جائز اور ان کا لینا بھی جائز، اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔ آج تک اگر صراحتاً والے یہ معاملات کر لیے ہیں تو یہ سارے پیسے حافظ صاحب کو چاہیے کہ مسجد کمیٹی کو واپس کر دیں کہ بھئی یہ میں نے آپ سے غلط طور پر لے لیے تھے، ایک طاعت پر اجارہ کر لیا تھا، یہ آپ لے لیں، یہ ان کو دے دیں، اور مسجد کمیٹی اس پر قبضہ کرنے کے بعد کہے کہ ہم آپ کو تحفتاً یہ پیسے واپس کرتے ہیں۔ تو پہلے حرام تھا، اس کو ریورس کر دیا تو حرام ختم ہو گیا، اب مسجد انتظامیہ ان کو تحفتاً دے رہی ہے، اور اعلان بھی کر دیں کہ بھئی جنہوں نے چندے کے طور پر دیا تھا ہم یہ پیسہ حافظ صاحب کو بطور تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو پھر یہ تحفے کے طور پر وہ دے سکتے ہیں، اور جو اجرتیں ان کو ملی تھیں وہ بھی حلال کی طرف منتقل ہو جائیں گی۔ تو ماضی میں جو کیا گیا اس کو اس طریقے سے جائز کیا جائے،
اور جو مستقبل کی صورتیں ہیں اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے. یہ بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں بیچارے حافظ صاحبان. ایک حافظ جب تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے تو میں تو بعض اوقات سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ کتنی زیادہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے. اس نے رکعتوں کی گنتی کا خیال رکھنا ہے, اس نے آواز کے اتار چڑھاؤ کا خیال رکھنا ہے, اس نے پورا قرآن کا سوا پارہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اور کہاں سے شروع کرنا ہے اور کس رکعت میں کہاں پہ رکوع کرنا ہے, اور اگلی رکعت میں کہاں پچھلی رکعت میں پڑھا تھا اس کے آگے سے کنٹینیو کرنا ہے. یہ صرف آپ سوچ کے دیکھیں نا. اور اتنی موٹی قرآن مجید کی کتاب ہو, اس میں بعض اوقات ایسی آیتیں بھی ہوتی ہیں جو 10ویں پارے میں بھی ہے اور 16ویں پارے میں بھی ہے. تو اب حافظ صاحب پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ 10ویں پارے کی آیت کے بعد والی آیتیں آگے پڑھنی ہیں یا 16ویں پارے کی آگے والی آیتیں پڑھنی ہیں. تو اس میں بعض اوقات کبھی حافظ صاحب سے غلطی ہو جاتی ہے تو پیچھے جو غیبتیں کرنے والا طبقہ موجود ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے آج تو 3 غلطیاں ہو گئیں, آج تو 2 غلطیاں ہو گئیں, تو بھیجو اپنے بیٹے کو, آ جاؤ آپ میدان میں. ایک دن بھی آپ تراویح نہیں پڑھا سکو گے. وہ بیچارہ اگر پڑھا رہا ہے روز 10 غلطیاں بھی ہو جائیں تب بھی پیچھے عوام کو ان کی غیبتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت سارے مقامات ہیں صحابہ نے بھی قرآن پڑھتے ہوئے بھول ان سے ہو جاتی تھی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑے بڑے عربی ہم ائمہ دیکھتے ہیں واضح طور پر بالکل آسان آیتوں میں بھی ان سے بھول ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنی ساری ذمہ داریوں کے باوجود بھی اگر وہ روزانہ 5 غلطیوں پہ بھی تراویح مکمل کرا لینا تو ہماری طرف سے ان کو شاباش ملنی چاہیے. کبھی بھی ان کے خلاف اس طرح کی غیبتیں اور چغلیوں کا بازار گرم نہیں کرنا چاہیے. اور آخر میں پھر اگر ان کو لفافہ مل رہا ہوتا ہے تو بھی بہت سارے لوگوں کی اتنی زبانیں نکل جاتی ہیں کہ دیکھو یہ مولوی پیسے کے لیے دین بیچ رہے ہیں. یار خدا کا خوف کرنا چاہیے. آپ اتنی محنت اگر کرو اور پھر آپ کو کوئی کچھ خدمت یا کچھ تحفتاً نہ دے تو آپ کی طبیعت بالکل جو ہے نا عجیب و غریب ہو جاتی ہے. وہ بیچارے اتنی محنت کر رہے ہیں, ان کو اجیر کے طور پر یا تحفتاً دیا جا رہا ہے, تو اس پہ حسد نہیں کرنا چاہیے. ایسے حسد کرنے والے دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلت ان کا مقدر بنتی ہے. یہ عظیم لوگ ہیں, ان کا خیال رکھنا چاہیے, ان کی خدمت کرنی چاہیے اور حرام طریقوں سے بچنا چاہیے.